بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو اپنے زمانے کے عابدوں سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ اس کے زمانے میں 3 بھائی تھے جن کی ایک کنواری بہن بھی تھی۔ ان پر دشمن فوج نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی بہن کو کسی کی حفاظت میں چھوڑ جائیں کیونکہ ان کو کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ تو ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ اس کو بنی اسرائیل کے عابد کے پاس چھوڑتے ہیں۔ چنانچہ یہ اس کے پاس آئے اور اس سے اپنی بہن کو اپنے پاس رکھنے کی درخواست کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ آئے یہ آپ کے پاس رہے گی۔ لیکن عابد نے انکار کیا اور اللہ سے پناہ مانگی، مگر وہ بھی لپٹے رہے حتیٰ کہ عابد مان گیا اور کہا کہ اس کو میرے عبادت خانے کے سامنے والے گھر میں ٹھہرا دو۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اس میں ٹھہرا دیا اور چھوڑ کر چلے آئے، اور یہ لڑکی ایک عرصے تک اس عابد کے پڑوس میں رہی۔ یہ عابد اپنے عبادت خانے کے دروازے پر کھانا لٹکا دیتا اور پھر اپنی عبادت گاہ میں جا کر بیٹھ جاتا۔ پھر اس کو اطلاع کرتا تھا تو وہ اپنے گھر سے نکل کر اس کھانے کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ چنانچہ شیطان نے عابد کے دل میں کچھ نرمی ڈالی اور اس کے دل میں خیر کی ترغیب دی اور کہا کہ آپ دن کے وقت لڑکی کے گھر تک جایا کریں، اور عابد کو اس سے ڈراتا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے باہر نکلنے کی وجہ سے کوئی دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائے۔ اس لیے آپ چل کر اس کے گھر کے دروازے پر کھانا رکھ کر آیا کریں، اس میں آپ کو اور بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ چنانچہ وہ عابد اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر جا کر رکھ آتا تھا، مگر اس سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، اور اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور نیکی اور اجر کی ترغیب دی اور لالچ دلا کر کہا کہ کاش آپ اس کے گھر کے اندر جا کر اس کا کھانا رکھ کر آیا کریں، تو اس میں اور بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ چنانچہ وہ اس کا کھانا لے کر اس کے گھر میں لے جا کر رکھنے لگا، اور اس طرح سے ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک مرتبہ اس کے پاس شیطان آیا اور اس کو نیکی کی ترغیب دی اور کہا کہ کاش آپ اس سے کچھ باتیں کرتے۔ وہ آپ سے کچھ باتیں کرتی کیونکہ وہ اکیلے رہ رہ کر بہت پریشان ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ ایک عرصے تک اس سے باتیں کرتا رہا اور اس کو مانوس کرنے کے لیے اپنی عبادت خانے سے اس کی طرف جھانکتا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانے کے دروازے پر بیٹھتے اور وہ آپ کے گھر کے دروازے پر بیٹھتی، تم اس سے باتیں کرتے، وہ تم سے باتیں کرتی، اس سے اور بھی زیادہ انسیت حاصل ہوتی۔ چنانچہ شیطان نے عابد کو اپنے گھر کے دروازے پر بٹھا دیا اور اس لڑکی کو اس کے گھر کے دروازے پر بٹھا دیا، اور یہ دونوں ایک عرصے تک آپس میں باتیں کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ثواب اور نیکی کی ترغیب دی اور کہا کہ کاش آپ اپنے عبادت خانے سے نکل کر اس کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے، تو اس سے اور بھی زیادہ انسیت حاصل ہوتی۔ چنانچہ اس نے یہ بھی کر دیا اور ایک عرصے تک یہی صورت رہی۔ پھر اس کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ کاش آپ اس کے گھر کے دروازے کے پاس ہو جاتے۔ پھر کہا کہ کاش آپ اس کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے تاکہ وہ اپنا چہرہ گھر سے باہر نہ نکالے، تو اور بھی بہتر ہوتا۔ چنانچہ وہ اس کے گھر میں داخل ہونے لگا اور سارا دن اس سے باتوں میں مصروف رہنے لگا۔ جب شام ہو جاتی تو یہ اپنے عبادت خانے میں لوٹ جاتا۔ اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے دل میں لڑکی کی زیب و زینت دل نشی کرنے لگا، حتیٰ کہ عابد نے لڑکی کی ران پر ہاتھ مارا اور بوسہ دیا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے پڑا اور اس کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں جتلانے لگا اور اس کے نفس کو ابھارنے لگا، حتیٰ کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوا اور وہ حاملہ ہو گئی اور ایک لڑکا بھی پیدا ہو گیا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے جس نے تیرا بچہ جنا ہے تو وہ تیرا کیا حشر کریں گے؟ تو ایسا کر کے اس کے بیٹے کو ذبح کر کے دفن کر دے، اور یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے خوف کے مارے اس گناہ کو چھپا لے گی۔ چنانچہ اس نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے جو کرتوت کی ہے یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرے گی؟ تم اس کو بھی پکڑ کر ذبح کر دو اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دو۔ چنانچہ اس لڑکی کو بھی ذبح کر دیا اور اس لڑکے کے ساتھ اس کو بھی دفن کر دیا اور زمین برابر کر کے اس پر چٹان رکھ دی۔ اس کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اس طرح سے جتنا عرصہ اللہ کو منظور تھا یہ عبادت میں لگا رہا، حتیٰ کہ اس کے بھائی جنگ سے فارغ ہوئے اور اس کے پاس آ کر اپنی بہن کا مطالبہ کیا تو اس نے ان سے تعزیت کی، لڑکی کے لیے دعا کے جملے کہے اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے رونے لگا اور کہا کہ وہ نیک خاتون تھی، یہ اس کی آخری آرام گاہ ہے، یہ دیکھو۔
تو اس کے بھائی اس کی قبر پر آئے، افسوس کیا اور ایک دن تک اس کی قبر پر رہے، پھر اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور یہ اپنے بستروں پر لیٹ گئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان میں سے سب سے بڑے کے پاس آیا اور اس سے اس کی بہن کے بارے میں پوچھا، تو اس نے وہی کہا جو اس عابد نے کہا تھا کہ وہ تو فوت ہو گئی۔ تو شیطان نے اس کی باتوں کو جھٹلایا اور کہا کہ مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اس عابد نے تمہاری بہن کو حملہ کیا، اس نے اس کا بچہ جنا، پھر اپنی جان بچانے کے لیے اس عابد نے اس لڑکے سمیت ذبح کیا اور گھر کے دروازے کے پیچھے دفن کر دیا۔ پھر شیطان درمیانی بھائی کے پاس آیا اور اس کو بھی وہی کہا، پھر چھوٹے کے پاس آیا اور اس کو بھی وہی کہا۔ چنانچہ جب یہ بھائی اٹھے تو اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ جب یہ تینوں ایک دوسرے کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، تو بڑے بھائی نے کہا کہ یہ کوئی جھوٹا خواب ہے، بے حقیقت ہے، چلو چھوڑو۔ لیکن چھوٹے نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اس جگہ پر جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں چل پڑے، اس جگہ کو تلاش کیا اور اپنی بہن کو اس بچے سمیت ذبح پایا۔ تو ان بھائیوں نے اس کا مقدمہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد اس عابد کو اس کے عبادت خانے سے گرفتار کیا گیا اور سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے۔ جب اس کو سولی کی لکڑی پر کھڑا کیا تو اس وقت شیطان عابد کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تمہیں اس لڑکی کے فتنے میں مبتلا کیا اور تو نے حملہ کر کے اس کو اور اس کے بیٹے کو ذبح کیا۔ اگر آج تم میری پیروی کرو اور اس اللہ کا انکار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تو میں تمہیں اس مصیبت سے بچا دوں گا۔ اس عابد نے اللہ کا انکار کر دیا۔ جب اس نے اللہ کا انکار کر دیا تو شیطان اس سے اور اس کے دشمنوں کے سامنے سے ہٹ گیا، کیونکہ وہ اس کو گمراہ کرنے کا اپنا مقصد پورا کر چکا تھا، اور اسی حالت میں اس کو سولی دے دی گئی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔